السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں پاکستان ریڈیو کے سابق ڈائریکٹر نیوز جناب ہارون عباسی صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ریڈیو پاکستان میں گزارے شب و روز کے حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک لمبا عرصہ آپ نے ریڈیو پاکستان میں گزارا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے جوائن کیا تو اس وقت ظاہر آپ بالکل نوجوان تھے، اور آپ کیا سوچ کے ریڈیو پاکستان میں گئے تھے؟ اصل میں ایسا تھا جی کہ اتفاق کی بات ہے کہ میری اپنی فیملی میں کچھ لوگ ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے۔ اچھا، زبردست۔ تو میں نے گھر کے ماحول میں دیکھا، میرے جو چچا تھے عباس احمد عباسی ان کا نام تھا، مشہور براڈ کاسٹر تھے، BBC لنڈن میں بھی بہت عرصہ رہے اور جرنلسٹ بھی تھے، مختلف رسالوں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ گھر میں یہ بڑے لوگ آیا کرتے تھے، فیض صاحب آتے تھے، قدرت اللہ شاہ آتے تھے، اور بڑے یعنی کہ ریڈیو کی معروف شخصیات جو تھی نا وہ آتے۔ تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں ریڈیو جوائن کروں۔ کیا میں نے جرنلزم، جب میں نے MA جرنلزم کیا تو اس کے بعد میرے پاس چوائس تھی کہ میں اخبار جوائن کر لوں یا میں ریڈیو کروں۔ انیشلی میں اخبار میں کچھ وہ لکھا کرتا تھا، کالم وغیرہ، تو لیکن میں جب اخبار میں جاب کے سلسلے میں گیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہاں کا ماحول بڑا خوفناک قسم کا تھا، اور اس زمانے میں کوئی اتنی اچھی بلڈنگز بھی نہیں ہوتی تھی، اور ورکنگ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ ارلی 80s کا دور ہے؟ جی، ارلی 80s 80s کی، لیٹ 80s کی۔ اچھا، لیٹ 80s، سوری، ارلی 80s کی، 83 84۔ یس، تو وہ میں کچھ دل برداشتہ سا ہوا، پھر میں ریڈیو میں ایک جاب آئی تو وہ میں نے کر لی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اور اس زمانے میں یعنی کہ اسلام کا بڑا شورا ہو رہا تھا۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ آیا وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہمارا پیپر ہوا ریٹن ٹیسٹ، اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ آپ تقابلی جائزہ پیش کریں اسلام اور سوشلزم کا۔ اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ جج کر رہے ہیں کہ آیا یہ بندہ جو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی دین کی سوچ بوجھ سمجھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو میرا کیونکہ گھریلو ماحول کافی مذہبی گھرانے سے میرا تعلق تھا، تو بچپن سے ہی ہم نے دین کو پریکٹیکلی بھی جس طرح بھی ٹوٹا پھوٹا کیا، اور ہم جانتے بھی بہت کچھ تھے۔ تو ہم نے پہلے جملہ میں نے یہ لکھا کہ دیکھیے سوشلزم جو ہے وہ ایک معاشی نظریہ ہے، جبکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور اسلام جو ہے وہ ایک ڈیوائن تھیوری ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا میں آیا یہ دین، اور حضرت آدم سے لے کے جو دین ہے وہ مکمل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو خیر ہمارا پیپر ہوا اور ہم پاس ہو گئے، 40 لوگ یعنی اپیئر ہوئے تھے، اس میں سے صرف 2 سلیکٹ ہوئے، جس میں بھی تھا۔ لیکن ایک بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ میں اس زمانے میں تھوڑا سا یعنی کہ میرا رجحان جو تھا نا، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کی وہ ایک ذہن میں تھی ہمارے، تو ہم اپنے آپ کو سوشلسٹ سمجھتے تھے۔ تو ہمارا حلیہ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، لال قمیض پہنی ہوئی، بیل باٹم۔ تو جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو وہ 5-7 آدمیوں کا پینل تھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کا پیپر آپ سے میچ نہیں کر رہا، آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہا، آپ کا حلیہ کچھ اور ہے۔ خیر انہوں نے تابڑ توڑ سوال شروع کر دیے۔ میں نے ان سے کہا دیکھیے میں یہ کوئی نیلام گھر میں نہیں آیا ہوں، میں تو جرنلزم پڑھ کے آیا ہوں، آپ اسے اس حوالے سے کوئی سوال کریں۔ جب انہوں نے زیادہ سوال کیے تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ معراج العاشقین کتاب کس نے لکھی تھی؟ میں نے ڈائریکٹر جنرل سے سوال کیا، اب وہ سٹ پٹا کے کہنے لگے یہ کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے ہی میں کر رہا ہوں۔ تو بڑے ہنسے، پھر کہنے لگے اچھا یار آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا جی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے حضرت بندہ نواز گیسو دراز، یہ ان کی تصوف کے اوپر کتاب ہے، زبردست۔
اچھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کا حلیہ کچھ اور بتا رہا ہے. تو بڑی دلچسپ یعنی کہ میری انٹری تھی ریڈیو پاکستان میں. پھر یہ ہوا جی کہ میں پہلی جو میری پوسٹنگ ہوئی وہ سینٹرل نیوز آرگنائزیشن تھی, وہ تھی سیٹلائٹ ٹاؤن میں, اور ایک بہت بوسیدہ سی بلڈنگ تھی جس میں وہ ہمارا سینٹرل نیوز سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی. جی سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی. تو وہ یہ ہوتا تھا جی کہ میں ابھی 2-3 دن نہیں ہوئے گئے تھے تو میری ڈیوٹی لگی ایز اے تھرڈ ایڈیٹر. تھرڈ ایڈیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کنٹرولرز اور وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ہوم سائٹ پہ ہوتا ہے, ایک فارن سائٹ پہ ہوتا ہے. تھرڈ ایڈیٹر جو ہوتا ہے وہ مختلف ایجنسیز سے جو خبریں آتی ہیں وہ اس کی سارٹنگ کرتا ہے, وہ اس میں سے سلیکٹ کر کے ان کو دیتا ہے, جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ ٹائپ کروا دیتے ہیں, باقی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. خیر, اب دوسرے تیسرے دن میری مارننگ ڈیوٹی لگی, اور مارننگ ڈیوٹی جو تھی وہ رات 2:30 بجے شروع ہوتی تھی. اب وہ سنا تھا کہ گاڑی بھی آئے گی لینے کے لیے, گاڑی آئی نہیں. میں نے کہا چلو واکنگ ڈسٹینس ہے, میں چلا جاتا ہوں. تو میں جب گیا, اندھیری گلیاں تھیں, اس میں سے میں جا رہا تھا, تو اچانک جناب رات کا 2:30 بجے کا سردی کا موسم, وہ جناب ایک کتا آیا, غرانا شروع ہو گیا. اس کے بعد اس کی اور برادری کے بھی آ گئے, 4-5 کتے میں اکیلا. بڑا خوفناک منظر تھا. وہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر ایسی سچویشن ہو نا تو اسٹینڈ اسٹل کھڑے رہتے ہیں, بالکل کوئی پتھر وتھر مارنے کی کوشش نہیں کرتے, ورنہ وہ آپ کو کاٹ لیں گے. وہ تجربہ بڑا کامیاب رہا. بہرحال چند منٹ کے بعد ایک گاڑی وہاں سے آئی, گزر گئے, وہ پھر واپس آئے, انہوں نے دیکھا یہ بندہ پھنسا ہوا ہے نوجوان, انہوں نے مجھے بچایا. تو یہ میری پہلے دن کی انٹری تھی. تو پہلی یاد ایسی ہے کہ وہ ابھی تک ذہن سے محفوظ نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا سر کہ میں پھر میری پوسٹنگ بہاولپور ہوئی, پھر ملتان ہوئی, لاہور ہوئی, پھر اسلام آباد, پھر لاہور, مختلف یعنی جو جس طرح میری پروموشن ہوتی ہے, سب ایڈیٹر سے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر, اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر سے ایڈیٹر, پھر ڈپٹی کنٹرولر, پھر کنٹرولر. اور اچھا, اس زمانے میں ریڈیو سنے جانے کا رواج تو بہت تھا, بہت زیادہ تھا, اور ٹی وی ابھی اتنا عام نہیں ہوا تھا. اتنا نہیں ہوا تھا, اور ٹی وی کی خبریں رات 9 بجے ہوا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو تھی وہ آورلی بلیٹن ہوتا ہے, ہر 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. تو اس وقت یہ چینلز بھی نہیں تھے, تو ریڈیو کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں. اور ریڈیو کا یہ تھا کہ لوگ ورک پلیس پہ ساتھ ریڈیو رکھتے تھے, کھیتوں میں کام کر رہے ہیں ساتھ ریڈیو چل رہا ہے, بالکل بازار میں آپ کہیں بھی گزرتے تھے تو اس زمانے میں بڑا شوق تھا لوگوں کو ریڈیو پہ خبریں سننے کا, بہت شوق تھا. لوگ بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتے تھے تو راہ چلتے رک کے تو وہ ریڈیو سننا شروع کر دیتے تھے. اور پھر ریڈیو میں آپ دیکھیے نا, اگر آپ کو یاد ہے, میں بھی بچہ ہی تھا اس زمانے میں, 65 کی جب وار ہوئی ہے تو اس وقت ریڈیو نے بہت ہی کمال کا رول پلے کیا تھا. یعنی جو شکیل احمد تھے اور وہ انور بہزاد وغیرہ جو خبریں پڑھا کرتے تھے, اس خبروں میں اتنی گھنگرج ہوتی تھی کہ لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے سیاچین پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اگر رابطے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ ریڈیو پاکستان ہے. پھر یہ کہ ریڈیو پاکستان جو ہے, میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ریڈیو پاکستان اس وقت بھی 32 زبانوں میں ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں, راؤنڈ دا کلاک سروس ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اس میں پاکستان کی وہ خبریں, وہ یعنی سمجھے کہ علاقائی زبانیں جو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں, چند لاکھ لوگ وہ بولتے ہیں, جیسے بلتی ہے, شینا ہے, براوی ہے. اس کے علاوہ جو باہر کی خبریں ہیں ہم عربی میں کرتے ہیں, فارسی میں کرتے ہیں, ترکی میں کرتے ہیں, ٹرکش میں کرتے ہیں, اور ہم فرینچ میں کرتے ہیں, اور اس طرح آپ سمجھے کہ 32 زبانیں ہو جاتی ہیں. اچھا, لیکن اس نئی جنریشن کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ اب ریڈیو کون سنتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا آپ کا صحیح سوال ہے. دیکھیے, ریڈیو اگر نہیں سنا جاتا, ہم گیلپ سروے وغیرہ آپ کروا کے دیکھ لیجئے, ہمیشہ ہوتا ہے. اب ہماری خبریں ہو رہی ہیں, کوئی غلطی چلی گئی, فوری طور پہ فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگ ریڈیو سن رہے ہیں. پھر ہمارے یہاں جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں, جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریڈیو بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور میں ایک بات ہوں, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی, موبائل آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, یہ آ گیا, انٹرنیٹ آ, ریڈیو کو کون سنے گا؟ تو آپ مجھے بتائیے, اگر ریڈیو اتنا ہی غیر اہم ہوتا تو BBC, وائس آف امریکہ, وائس آف جرمنی, جاپان ریڈیو, یہ سب کیوں چل رہے ہیں؟
چل رہے ہیں نا وہ تو ہم سے بہت ایڈوانس لوگ ہیں. اس وجہ سے ریڈیو کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اچھا، جب آپ نے جوائن کیا ریڈیو کو اس وقت تو یہ تصور نہیں تھا کہ ہم بول رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, لوگ سن رہے ہوتے تھے جی. تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیا فیلنگ تھی؟ جیسے ابھی میں اور آپ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں جی, لیکن جب ریڈیو کے پیچھے بیٹھ کے, مائک کے پیچھے بیٹھ کے بندہ ریڈیو کے لیے پروگرام ریکارڈ کرواتا ہے تو اس وقت تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. معاویہ صاحب دیکھیے, ریڈیو جو ہے نا یہ آواز کی دنیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ڈرامہ ہو رہا ہے, فرض کیجئے ایک آدمی جو ہے وہ نیکر پہن کے بیٹھا ہوا ہے لیکن شہنشاہ کا رول پلے کر رہا ہے. اس کی آواز سے اگر جب آپ آواز سن رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ شہنشاہ معظم بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, حلیہ اس کا حلیہ کی کوئی بات صحیح. تو اس کی بات یہ کہ آواز کی دنیا ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے براڈ کاسٹر جو گزرے ہیں, تو آپ مثلا میں آپ کو وہ جو تھانوی صاحب تھے تو ان کو دیکھیے کہ وہ ایک وقت میں 3 آوازیں نکال لیتے تھے, ٹھیک ہے. اور جو آواز کا جو ہوتا ہے نا سر, جیسے ہمارے یہاں ایک بچوں کا, آپ پتہ نہیں آپ اس وقت تھے کہ نہیں, بچوں میں ایک مونی حمید ہوتی تھیں, وہ بچوں کی کہانی سنایا کرتی تھیں. اچھا. وہ بڑی دلچسپی سے سنا کرتے. صبح کے وقت ہمارے ہاں دینی پروگرام ہوتا تھا. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی تھی, پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر ہوتی تھی, حی علی الفلاح پروگرام ہوتا تھا. اب حی علی الفلاح پروگرام جو تھا وہ ریاض مولانا ریاض عباسی صاحب ہمارے عزیزی تھے, انہوں نے تقریباً 40 سال قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو مشاعرے ہوتے تھے, نعتیہ پروگرام ہوتے تھے, اس میں کتنی بڑی بڑی شخصیات آتی تھیں. تو لوگوں کو ہوتا تھا ارے آج مشاعرہ ریڈیو پاکستان کا ہو رہا ہے, اس میں جوش ملی آبادی بیٹھے ہیں, اس میں فیض احمد فیض بیٹھے ہیں, اس میں جناب احسان دانش بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں وہ ماہر القادری بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں حفیظ جالیدری بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ بڑے شوق سے اس کو سنا کرتے. دیہاتی بھائیوں کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہوا کرتا تھا. جی ہاں, وہ بھی دیہاتی بھائیوں کا جو تھا وہ نظام دین, اگرچہ وہ دیہاتی بھائیوں کا پروگرام تھا لیکن اس کی مزاحیہ گفتگو, وہ اتنا ویٹی آدمی تھا کہ لوگ بڑے شوق سے وہ پروگرام سنا کرتے تھے. یہ حالت تھی. اور خبروں کا آپ دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ خبر اس وقت جب میں وہاں گیا CNO میں, تو میں نے دیکھا کہ جو وہاں ایڈیٹر بیٹھا ہے وہ خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی بھی خبر سب سے پہلے اس کو پتہ ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں ایک مانیٹرنگ کا شعبہ بھی ہوتا ہے. مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے؟ ہم ساری دنیا کے ریڈیو اسٹیشنز کو مانیٹر کرتے ہیں انہی کی زبان میں, پھر ہم اس کو ٹرانسکرائب انگلش میں کرتے ہیں, پھر ہمارے یہاں جو مختلف زبانیں اس میں اس کے ترجمے ہو جاتے ہیں. تو بڑا دلچسپ کھیل ہے جی. لیکن اب جس طرح میں آپ کو بتاؤں, گزارش کروں, میں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. ریڈیو میں سب سے دیکھیے اہم بات یہ تھی کہ ٹو انفارم, یعنی لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں, ٹو ایجوکیٹ, لوگوں کو تعلیم دی جائے, اور لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے. اب انفارم میں یہ ہے کہ آپ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے, جو اصل بریکنگ, یہ نہیں ہے کہ جو سائیکل پنکچر ہو گئی اور وہ اس میں چینلز میں آ گیا جی وہ بریکنگ نیوز آ گئی, اور یا پھر ہارڈ بریکنگ نیوز سنائی جاتی ہیں ساری جو دلی بیٹھنے لگ جاتا ہے. وہ جو اتنی زیادہ سنسنی خیزی ہے نا, وہ ریڈیو میں نہیں تھی. ہم کرائم رپورٹنگ نہیں کرتے تھے, یعنی خدا نہ اب تو بہت ہی فوش قسم کی جو وہ ہوتی ہیں وہ بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں سب کچھ بہت سوفسٹیکیٹڈ, صاف ستھرے. پھر زبان و جو ایجوکیٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ زبان و بیان پہ بڑا زور تھا, صحیح تلفظ. ابھی کی طرح غلط خبریں نہیں پڑھی جاتی, نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں. اب دیکھیں نا, صوفی تبسم جیسے لوگ اور مرزا ادیب جیسے لوگ, وہ آتے تھے لوگوں کی یعنی کہ گرومنگ کرنے کے, تلفظ کا بتانے میں. تلفظ پہ کوئی یعنی کہ کمپرومائز نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب انٹرٹینمنٹ کی جہاں تک بات ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سینٹرل نیوز پروڈکشن ایک آفس ہے بہت بڑا, اس میں کلاسیکل موسیقی بھی ہوتی ہے, دوسری بھی ہوتی ہے. تو اس میں جتنے بڑے بڑے نام ہیں, یہ جو شام 84 گھرانہ ہے, گوالیار گھرانہ ہے, دوسرے کے امانت علی وغیرہ, اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ ریڈیو پاکستان سے ہی گئے تھے. اس کے علاوہ نور جہاں, ملکہ نور جہاں, اقبال بانو, فریدہ خانم, اور یہ ساری جتنی بڑی بڑی نام تھے یہ سب ریڈیو سے منسلک تھے, اور مہدی حسن وغیرہ سب.
تو وہ لوگوں کو بہت خوبصورت تفریح. دوسری بات یہ کہ ترانے بہت اعلیٰ پائے کے ریڈیو نے پروڈیوس کیے, خاص طور پہ 65 کی وار میں. آپ دیکھیے کہ اس وقت بالکل وہ ہوا تھا, کرفیو لگا ہوتا تھا, کوئی لائٹ نہیں جل سکتی, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, اور ہمارے جتنے موسیقار تھے, جتنے گانے والے تھے, وہ سب بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے شاعر جو تھے وہ بہترین ترانے بھیجا کرتے تھے. اس کے علاوہ دیکھیے جو نعت کا شعبہ تھا, جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ ماہر القادری صاحب جو تھے ان کی نعتیں بڑی مقبول تھیں, حفیظ جالندھری کی نعتیں بڑی مقبول تھیں, اور بڑے خوبصورت لحن کے ساتھ وہ پڑھنے والے تھے, اور یعنی کہ کمال کی نعتیں پڑھتے تھے, لوگ سنتے تھے. تو یہ تھا. اور اس کے مطلب انٹرٹینمنٹ میں آپ کو مزید یہ اضافہ کروں کہ ڈرامہ یہ بڑی اہم چیز تھی ریڈیو کا. اس ڈرامے میں یہ والا جو آج کل چینلز میں ڈرامے چل رہے ہیں نا, کہ وہ ساس جو ہے وہ سسر وہ اپنے داماد فیملی سسٹم کو جو تباہ کر رہے ہیں. ہاں جی, یعنی کہ جو ہمارے معاشرے سے میل نہیں کھاتی ہیں باتیں, اس میں لوگوں کو غلط چیز بنائی جا رہی ہے. دیکھیں نا, اب ہمارے یہاں جو ڈرامہ ہوتا تھا اس میں بھی کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا, خیر کا میسج ہوتا تھا. جیسے میں نے گزارش کی کہ قولوا للناس حسنا, ہمارا جو سلوگن تھا وہ یہ قرآن پاک کی تھا کہ جب بولو اچھا بولو, زبردست خوبصورت بولو. تو ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیے جب ریڈیو بالکل شروع ہوا ہے تو ابتدا میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, احتشام الحق تھانوی, ٹھیک ہے, رشید ترابی, ابن حسن جارجوی اور مولانا متین ہاشمی, وہ کیسے کیسے لوگ تھے جو ریڈیو پہ دین کی تعلیم دیا, اور لوگوں کو بہت اچھا میسج دیتے, سنے جاتے تھے, اور لوگ اس پہ عمل بھی کرتے تھے. یہ تھا ریڈیو کا بہت بڑا کردار. آپ نے وہاں ایز سب ایڈیٹر جوائن کیا؟ جی, میں نے سب ایڈیٹر جوائن کیا. اور پھر وہاں سیکھنے کا تو آپ کو بہت موقع ملا ہوگا. بہت موقع. اور جو لوگ تھے سکھانے والے, ان کا رویہ کیسے تھا؟ جی, ان میں بعض تو ایسے تھے کہ بہت سخت مزاج لوگ تھے, لیکن اندر سے وہ بہت اچھے لوگ, یعنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. نہیں, کوالٹی پہ. اب جیسے میرے پاس یہاں پہ میں جو میرے استاد بھی تھے, جو میرے بہت محسن تھے, ادریس صدیقی صاحب ان کا نام تھا, وہ ان کو بابا اردو ایوارڈ ملا ہوا تھا. انہوں نے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ کتاب لکھی تھی. بہت اچھے ٹرانسلیٹر بھی تھے, وہ وائس آف جرمنی میں بھی رہے. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے علاوہ نذیر بخاری صاحب تھے, کے جی مرتضیٰ صاحب تھے, بہت بڑے بڑے نام ہیں جی جو سکھانے والے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا جی کہ میں بہت سے کنٹرولرز اور ڈائریکٹرز کی نسبت بہت خوش قسمت اس لیے رہا کہ اپنی تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے تقریباً 18 ملکوں کی میں نے سیر کی. جی, سیر کیا کی, ڈیوٹی کی. میری وی آئی پیز کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی تھی. میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ جایا کرتا تھا, جتنے بھی یہ گزرے ضیاء الحق سے آن ورڈ جتنے بھی تھے سب کے ساتھ میں باہر ملکوں میں گیا, اتنے ملکوں میں گیا. اور ایک بہت بڑی خوش نصیبی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں شوکت عزیز صاحب کے ساتھ گیا تھا, تو مجھے روضہ رسول کے اندر جانے کی بھی سعادت حاصل. زبردست, کمال ہے. میں نے بڑی میں یمن گیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد تھی, اس میں میں نے نوافل پڑھنے کا موقع ملا, جہاں پہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے, حضرت علی سے لے کے سارے جتنے تھے, انہوں نے وہاں پہ یعنی قیام کیا اور وہاں نوافل پڑھے ہوئے. تو یہ سب مجھے نہیں سمجھ آتی, اللہ کی مہربانی سے سارا کچھ ہوا. اور میرے بہت سے مجھ سے کروڑ درجے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ تھے, اور میری کوئی سفارش بھی نہیں تھی, میرا نام آ جاتا تھا. اچھا بس صاحب, اس زمانے میں آپ کے ساتھ خواتین بھی کام کرتی ہوں گی؟ جی, بہت زیادہ خواتین کام کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ کیسا تھا انٹرنلی؟ آپ لائک ایک کمیونٹی اور ایک فیملی کے ایک جگہ پہ جب کام کرتے ہیں تو اس زمانے میں جب دیکھیں نا, آج ہم کہتے ہیں کہ جی پرانا دور بہت اچھا تھا, تو وہ کیسے اچھا تھا, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نیوز کی حد تک جو سمجھتا ہوں, ہمارے یہاں جو نیوز ریڈرز تھیں وہ ان کا رویہ اور ہمارے ایڈیٹرز کا اور تمام لوگوں کا بڑا ڈگنیفائڈ طریقے سے, کیونکہ دیکھیے ایک خاتون آتی ہے, وہ بلیٹن, ایک خاتون جو ہے وہ تقریباً 3 بلیٹنز پڑھتی ہیں, یعنی ہر 1 گھنٹے کے بعد ہوئے
3 انہوں نے بلیٹنز پڑھے, تو وہ تقریباً 2 یا 3 گھنٹے ہمارے پاس رہیں گی. ٹھیک ہے, تو اس 2-3 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں جنرل نیوز روم جو ہے نا, وہاں 24 آورس جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ایڈٹ, وہ کمپوزنگ, ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, خبروں کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹائپ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کسی قسم کی غیر ضروری بات کریں. لیکن جو وہ خواتین تھی وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی خواتین تھی. پروگرام سائٹ پہ جہاں تک تعلق ہے تو بہت مشہور و معروف خواتین جو خاص طور پہ گانے والیاں آتی تھیں یا دوسری آتی, ان کا بھی رویہ بہت اچھا ہوتا تھا. اور جو پتہ نہیں شاید تربیت کا اثر تھا, کیونکہ ہماری اکیڈمی میں جب ہماری تربیت ہوتی ہے تو وہاں ایک اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے معیار کو, اپنے سٹینڈرڈ کو, اپنے اقدار کو آپ وہ نہیں کریں گے. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے یہ لگے کہ آپ کسی چھوٹے گھرانے سے آ گئے, کسی غلط جگہ سے آ گئے. اپنے ماں باپ, اپنے بزرگوں, ان کی عزت و احترام کا خیال. اس وجہ سے خواتین بے شمار کام کرتی تھی, لیکن بہت اچھا ماحول تھا, بالکل گھریلو ماحول تھا. خواتین گھر سے کھانے پکا کے لے آتی تھیں, سارے بیٹھے مل کے کھا رہے ہوتے تھے, گپ شپ مار رہے ہوتے تھے. کوئی مطلب ایسا وہ نہیں تھا. میں بڑی آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, بہت اچھا ماحول تھا. جب آپ یہ ماحول کو اور ڈسپلن کو اور روایات کو ابھی آپ بیان کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ ابھرا ہے کہ ہم پھر بتدریج کیسے اس نہج تک آن پہنچے ہیں کہ جس میں آج اس وقت کا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ زوال کا شکار کیوں ہوا ہے؟ معاویہ صاحب, بہت ہی آپ نے ایک حساس معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس میں دیکھیے ہمارے ہاں جو لوگ, خاص طور پہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں, مولوی صاحبان ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, انہوں نے زبان و بیان کا خیال نہیں رکھا. خراب زبان استعمال کی, تہمتیں لگانا, غلط باتیں کرنا, جھوٹ بولنا, ریاکاری کرنا, کرپشن کرنا, وعدہ خلافی. جی, اس سے یہ ہوا سارا. اس سے یہ ایسا عذاب آ گیا ہے کہ اب نوجوان نسل کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتی, کہ وہ نوجوان نسل کی گائیڈنس نہیں ہو رہی ہے. اب وہ جو رہنمائی فراہم کرنے والے لوگ تھے نا, وہ ود دی پیسج آف ٹائم بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جو لاٹ ہے ہمارے پاس, ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اسکولوں میں آپ دیکھیے, کالجوں میں جب اسکول میں پڑھتا تھا, میں بالکل معمولی سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, ہمارے جو ٹیچر صاحبان ہوتے تھے بہت سیدھے سادے سے ہوتے تھے, لیکن رول ماڈل ہوتے تھے. وہ ہمیں موریلٹی پہ اتنی بات کرتے تھے. اب دوپہر کو مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, بالکل اتنے تھے. وہ کہتے تھے بھئی آج ہارون عباسی پڑھائے گا, آج الیاس پڑھائے گا, قمر الدین پڑھائے گا نماز. اب وہ ہمارے ٹیچر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لیکن وہ ٹریننگ کا حصہ تھے, وہ ٹریننگ کا حصہ تھے. اور وہ اتنے سادے لوگ تھے اور اتنے اللہ والے لوگ تھے. اب دیکھیے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب تعلیم جو ہے وہ ایک یعنی کہ بزنس بن چکا ہے, انڈسٹری ہے, اور وہ کمائی کا ذریعہ ہے. لاکھوں روپے میں تعلیم ہو رہی ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی فیس 12 آنے تھی تو اس سے وہ 2 روپے ہو گئی تھی, تو پوری ہڑتال ہو گئی تھی, 2 روپے دیں گے ہم مہینے. اور اب یہ عالم ہے کہ اگر آپ کو او لیول, اے لیولز کچھ بھی کرنا ہے کسی بھی اسکول میں, وہ ایک عجیب آگے. پھر یہ جو رنگ برنگی استانیاں آ گئی ہیں, اب ٹیچرز جو ہیں خواتین نے جو لے لی, میں خواتین کے خلاف بات نہیں کر رہا, ان میں بھی بڑی بڑی کمال کی ہوا تھی, لیکن یہ جو ویسٹرنائز ہو رہا ہے نا معاشرہ, اس سے بڑا ایک فرق پڑ گیا ہے. اور یہ جو مخلوط قسم کا جو سلسلہ ہو رہا ہے, مطلب اس نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی ہے اس نے. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس نے کتنی تباہی لائی ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے نہیں یاد کہ ہم میٹرک تک, ایف اے تک, یا ایف اے تک, بی اے, ایم اے تک پہنچ گئے تھے. اس زمانے میں اتنا نہیں. اب ایک چھوٹے سے چھوٹے کے بچے کے ایکسیس ہے, وہ موبائل پہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. اس کے آگے چوائس ہے کہ وہ اچھی چیز دیکھے, لیکن وہ بری چیز, اس کی معصومیت چھن گئی ہے. جی, معصومیت. اللہ آپ کو خوش رکھے, بہت اچھی بات کی آپ نے, یہی ہوا ہے. اچھا, چھوٹی سی عمر میں جب آپ بچوں کو یہ سب کچھ پرووائڈ کریں گے, جی,
اور تربیت ساز ادارے نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں قوم پھر ظاہر ڈائریکشن لیس، ہم سبھی ڈائریکشن لیس ہو چکے ہیں جی بالکل، چھوٹے بڑے سبھی بالکل خراب ہوتی ہے. اور اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا، پتہ نہیں میری بات سرکاری حلقوں تک پہنچے یا کہاں تک پہنچے، اس پہ جی یا تو پابندی کریں یا اس کو ایک کوئی کوڈ آف ایتھکس بنائیں کہ آپ اس میں ایسی چیزیں نہیں آنے دیں گے. دیکھیے اگر ہم انڈیا کی فلموں پہ، انڈیا کے ٹی وی پہ پابندی لگا سکتے ہیں تو ہم اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی غفلت ہے، یہ نادانی ہے ہم لوگوں کی کہ ہماری جو حکومتیں ہیں یا جو صاحبان ارباب اختیار جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ قوم کدھر کو جا رہی ہے. آپ دیکھیے، میں پہلے بھی پروگرام میں یہ بات گزارش کی تھی کہ 7 لاکھ بچے اس سال پاکستان چھوڑ گئے، پڑھے لکھے، انہیں یہاں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کیونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور میرٹ کوئی نہیں ہے. ایک آدمی میٹرک پاس جو ہے وہ منسٹر بھی لگ سکتا ہے، اور اکنامک گروتھ نہیں ہے اس ملک میں، اکنامک گروتھ 0 ہے. یہاں رک کے کیا کریں گے؟ اب اس میں دیکھیں انقلابی اس وقت اس کی ضرورت ہے. دیکھیے اس وقت جو ہمارے ہاں جو ہمارے جاگیردار ہیں اور جو ہمارے سرمایہ دار ہیں اور جو لوگ جن کے پاس جو مطلب دیکھیے ایک SHO ہے وہ یا ایک ASI ہے، وہ اس کی کتنے 14-15 گریڈ کا آدمی ہے، اس کے پاس اختیارات دیکھیں آپ کتنے ہیں. تو کسی بھی شریف آدمی کو الٹا لٹکا سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور کسی قسم کا کسی پہ بھی کوئی بھی مقدمہ بن سکتا ہے. ہماری عدالتیں اپنی افادیت کھو چکی ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. انصاف لوگوں کو نہیں ملتا. ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے کہاں جائیں بھائی؟ اگر وہ FIR کرا بھی دیں تو ان سے وکیل اتنی موٹی فیس مانگے گا، وہ کہاں اس کو افورڈ کر سکیں گے، اور پھر قاتل پارٹی اس کو دھمکائے گی، وہ بھاگ جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اچھا بھائی صاحب، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے یا جو لوگ ملک کے نظام کو لے کے چلنے والے ہیں، عدالتیں ہیں، باقی جو ادارے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری کو بھلایا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہو گیا اور اپنے ٹریک سے ہٹ گیا. جی بالکل. لیکن ایک جو بیسک انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے آپ کے والدین. جی بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کے جو والدین ہیں انہوں نے بھی اپنے فرض سے جو ہے وہ وڈرا کر دی ہے؟ معاویہ صاحب، گھر کی تربیت کہاں گئی؟ 100%. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ بچے تھے تو آپ کے والدین آپ کی ہر چیز پہ نگاہ رکھتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، نشے والوں کے ساتھ تو نہیں پھر رہا، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. والدین کی ذمہ داری ہے. اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ جب سے یہ ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں جب سے آئی ہیں، والدین خود اس میں مصروف ہیں دیکھنے میں، انہیں نہیں پتا کہ بچہ ان کا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بالکل ذمہ داری. اور پھر یہ کہ دین سے دوری بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیے نا، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا بچہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا. اس کے آگے رول ماڈل ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا. جب ماں باپ ہی اخلاقیات سے گر چکے ہوں، جنہیں صرف پیسہ کمانے کی پڑی ہو یا غیبتیں کرنے کا ٹائم ہو ان کے پاس یا باہمی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں، قومیں ترقی نہیں کیا کرتی. اگر پیرنٹس بھی 24 گھنٹے موبائل فون ہی یوز کرتے رہیں گے تو اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے؟ 24 گھنٹے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، آپ کسی فنکشن میں جا کے دیکھ لیں، اگر 10 بچے بیٹھے ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل پہ ٹھک ٹھک، سامنے والے سے بات کرنے کی بجائے اسے میسج دے رہے ہوتے ہیں، وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر ایک اور مصیبت کیا آئی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں رنگ برنگے کھانے آ گئے نا، یہ جو برگر شرگر اور یہ سارے جو آ گئے وہ، اور پیپسی، اس نے بچوں کی صحتیں خراب کر دی ہیں. اب جو صحت مند ایکٹیویٹیز تھی نا، کھیلیں تھیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھ لیں گلیاں سنسان آپ کو ملیں گی، سارے بچے اپنے انٹرنیٹ پہ اور اس پہ بیٹھے ہوئے کام، کھیلنے والے کوئی بچے. جب سے کھیل کے میدان بے راہ ہوئے ہیں تو تب سے آپ دیکھیں شہر میں فارمیسیاں جو ہیں جی وہ کنیکٹڈ ہیں. بالکل. ایک روڈ پہ آپ جا رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سڑک جو 1 کلومیٹر پہ ہے اس پہ کوئی 7-8 فارمیسیاں ساتھ ہیں. بالکل. بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور صحتیں خراب ہو رہی ہیں. دوسری میں آپ کو بتاؤں جی، پتہ نہیں ہماری حکومتیں کیوں سوئی پڑی ہیں. آپ دیکھیے، ہم نے یہ جو صحت کا شعبہ تو تباہ ہو ہی چکا ہے، زراعت کے شعبے کا بھی ہم نے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. آپ یہ دیکھیے، جتنے ہمارے فرٹائل علاقے تھے جہاں پہ باغات تھے
اور گندم چاول اور یہ اور گنا سب پیدا. وہاں پہ بڑی بڑی کالونیز بنا دی. ہاؤسنگ سوسائٹیز. کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ فرٹائل علاقے کو آپ کالونی بنائیں؟ ہمیشہ آپ نیا شہر آباد کرنا ہو تو ایسی جگہ جائیں جہاں پہ جس کو آباد کریں آپ. اس سے غلہ کم ہو گیا, پولوشن بڑھ گئی, اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. پھر جو زراعت کے لوگ ہیں وہ بڑے ماہر بن گئے. وہ کیا کرتے ہیں جی کہ وہ پیسٹیسائڈ کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے کینسر کی ریشو کتنی بڑھ گئی ہے, ہارٹ اٹیک کی ریشو کتنی بڑھ چکی ہے, لوگ مر رہے ہیں, بیماریاں, اسکن ڈیزیز, فلانا ڈیزیز. وہ یہی وجہ ہے اس کی کہ یہ پیسٹیسائڈ ہم وہاں سے جو لاتے ہیں وہ ایکسپائرڈ ہوتی ہیں. اچھا, معاشرے میں جو شکست و ریخت کا جو ایک سلسلہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا جی, لیکن اس میں جو آپ واضح تبدیلی محسوس کرتے ہیں وہ پچھلے 20 سے 25 سال کا عرصہ ہے نا. جی بالکل. جس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ معاشرہ اخلاقی لحاظ سے بھی زوال پذیر ہوا ہے. بالکل. ہم لوگوں نے اپنی دیانتداری اور باقی جتنی اخلاقی اقدار تھیں ان سے وڈرا کیا ہے. پھر ترقی جو تھی ملک کی, اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہی ہر سسٹم, جس سسٹم کو آپ کھنگال لیں اس کا بیڑا غرق ہوا پڑا. اچھا, جو لوگ ریاست کے نظام کو چلانے والے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, میں اور آپ کڑ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, ہم اپنی حد تک اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن جن کے ہاتھ میں 25 کروڑ عوام کی باغ ڈور ہے وہ نہیں سوچتے سمجھتے کہ یہ ہمارا ملک معاشرہ جس سمت میں جا رہا ہے تو بالآخر تو تباہی ہے نا. جی, میں معاویہ صاحب گزارش کروں کہ اپنی جاب کے دوران میں نے بڑے بڑے وزرائے اعظم اور صدر رہے ہیں, میں نے بہت سی کیبنٹ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو قوم کی کوئی فکر نہیں ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی آج کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, اس کا یہ ایجنڈا ہے, وہ سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں, سیکشن افسر سے ڈپٹی سیکرٹری لگے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایجنڈا تیار ہو رہا ہے, وہ فائلیں رکھی جاتی ہیں, پینسلیں, کاپیاں, وہ جناب یہ ہوتا ہے. کیبنٹ میٹنگ شروع ہوتی ہے, وہ ایک بندہ اٹھ کے کوئی اور بکواس کر دیتا ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کا دھیان کسی اور طرف, وہ اپنی تقریر کر رہے ہیں, وہ اپنی کر رہے ہیں, وہ گیا بھاڑ میں, ایجنڈا کیا تھا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک جعلی پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے کہ جی جناب آج وہی اسی کو سامنے رکھ کے کہ جی یہ معاملات ڈسکس ہوئی. کوئی ڈسکس نہیں ہوتے. میں نے قومی اسمبلی, سینٹ, صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس اٹینڈ کیے, وہاں پہ کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے, کوئی آرڈیننس پاس ہوتا ہے, جی مجریہ فلانا ڈمکانا بلدیاتی فلانا, وہ اول تو وہ اس کی تحریر ہی اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, دوسری اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. دھڑا دھڑ قانون پاس ہو رہے ہیں, امپلیمنٹیشن یعنی آپ کاغذوں کا پیٹ بھرے جا رہے ہیں. بس ایسے ہی ہے, سارا ڈرامے بازی ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ نہیں سنسیئر. میں اس کی ایک وجہ ہے نا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, میرے اور آپ جیسے نہیں ہیں. جی بالکل. جب ان کا لائف سٹائل میرے اور آپ جیسا نہیں ہے تو انہیں ہمارے دکھ درد کا بھی نہیں پتا. جی بالکل. اچھا, یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے جو انہیں جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں اور بیلٹ باکس بھر دیتے ہیں ان کے لیے, انہیں نہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جن کو منتخب کر رہے ہیں وہ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں, تو ہمارا کیا سوچیں گے وہ. معاویہ صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, مجھے یاد دلا دیا, اچھا کیا. یہ جتنے الیکشنز ہوئے ہیں نا جی, میں نے اس سب کی کوریج کی ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ ایک کانسٹیٹوئنسی ہے یا پوری ملک ہے, اس میں ٹوٹل ٹرن آؤٹ جو ہے, یعنی ووٹ جنہوں نے کاسٹ کیا, وہ 20%, یا بہت گورنمنٹ کھچا کے کر کے کرا کے کہتے یہ 30% ووٹ ہوں گے. گویا 80% یا 70% لوگوں نے تو جو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. ہاں, وہ اس سسٹم پہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. اب وہ جو 20% تھا, اب وہ آپ 6 جماعتوں میں تقسیم کر دیں, 6 جماعتوں کے الیکشن کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. تو 1 لاکھ کی کانسٹیٹوئنسی میں 2,00,000 والا جیت گیا, اور وہ اسے ڈنڈے پہ اٹھا کے جناب لے گئے. اچھا, دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بہت قریب سے دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں, ماں جاہل ہیں, کچھ پتہ نہیں 2-4 کے علاوہ کسی کو, اسمبلی میں آتے بھی نہیں ہیں, ایسی تقریریں الٹی سیدھی کر کے چلے جاتے ہیں غیر ضروری. آپ انڈیا کی, ایران کی, ترکی کی, آپ یہاں کی پارلیمنٹ دیکھیں, ڈاکٹریٹ کی ہوئی لوگوں نے, ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ایسی باتیں. اب دیکھیے, میں نے پچھلے پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ وہ جو تھا لالو پرساد انڈیا کا, بظاہر اس کا نام بھی اتنا مزاحیہ سا تھا, اس کی پرسنالٹی بھی بہت مزاحیہ سی تھی, لیکن اس نے وہاں کا ریلوے کا نظام دیکھیں کیسا بنایا.
یہاں آج 75 سال کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی میں بسیں چلنی چاہیے. وہ پرانی بسیں ٹوٹی پھوٹی، ہزاروں بندے اس پہ چڑھے ہوئے ہیں. آبادی بڑھتی جا رہی ہے، شہروں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے آبادی، گاؤں خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، لا لیسنس بہت زیادہ ہے، اور برادریاں ٹوٹ گئی ہیں، آپس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. یہ سب ایک عذاب آیا ہوا ہمارے پاس. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اب 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہمیں تیزی سے کوئی نہ کوئی یعنی کہ حل ڈھونڈنے چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے بہتر معاشرہ بن سکیں. حل کون تلاش کرے گا، عوام یا فیصلہ ساز؟ دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ جو ارباب حل و عقد ہوتے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں نا، میرے پاس تو کوئی اختیار، میں تو صرف اپنے بال بچوں کی حد تک تو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. میں اپنے محلے کے لیے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ محلے والے اپنے حساب سے بات کریں گے، ان کو میری بات نہیں سوٹ کرے گی. اور کرپشن کا جو زہر ہے وہ آپ دیکھیے، جو دودھ بیچنے والا ہے نا، اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ اس میں کون سا کیمیکل ملاؤں تو یہ دودھ گاڑھا ہو جائے گا. ایک ریڑھی پہ کھڑا ہوا آدمی، وہ بھی کرپٹ ہے، وہ آپ کو کم تولے گا، 3-4 غلط چیزیں ڈال دے گا، آپ گھر آئیں گے دیکھیں گے یہ کیا میں لے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. ہر چیز میں ملاوٹ، اور سو مچ سو. میں ایک دفعہ وہاں گیا جی رنگ محل، اور میں حیران رہ گیا کہ وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا، وہ جناب لائف سیونگ ڈرگس بنا رہا تھا، ٹھیک ہے جی. ایک بندہ جو تھا وہ ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو اور دوسرے وہ ٹب میں اس نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اس کی اصلی بوتلوں میں بھر رہا تھا. مجھے بتائیں، جو اس علاقے کا ایس ایچ او ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے، کیا اس کی ناک کے نیچے نہیں سب کچھ ہو رہا؟ یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، اتنی ان کی مراعات ہیں، اتنی فیسلٹیز ہیں، اور سب سے بڑھ کے اختیارات. اب دیکھیں نا، پچاروں گاڑی پہ جا رہے ہیں آلو کا ریٹ پتہ کرنے. او بھائی، تم جاؤ، ایک جو ہمارا کامن پرسن کی طرح بیس بدل کے جاؤ. تو اوور آل معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے سر، بہت کرپٹ ہو گیا. میں نے علماء کرام کو، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے 20 سال رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کروایا لاہور میں. جب بھی مرکزی کا ہوتا تھا یا صوبائی کا ہوتا تھا، مرکزی کا زیادہ دلچسپ ہوتا تھا. اب وہ مختلف مسالک کے علماء آتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چاند نظر آ گیا، لیکن کوئی ایک عالم صاحب جو ہے نا، وہ کہ نہیں جی ہمارے مسلک کے مطابق تو نہیں ہوا. اب وہ جناب جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور غیر ضروری طور پہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. لیکن کھانے کے وقت جو ان میں اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ ہوتا تھا، وہ دیکھنے والا. کھاتے بڑے کچھ اور خاصی، یعنی کہ میں کیا آپ کو بیان کروں، میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، یہ صورتحال. اچھا، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے، آپ کی باتیں بہت دلچسپ ہیں، خواہش تو ہے کہ یہ چلے، لیکن مجبوری ہے کہ پروگرام کو ہم نے کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہے. میرا یہ آخری سوال ہے کہ ہم لوگ اگر کسی صحیح سمت میں سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ریاست کو نہیں فکر اپنی قوم کی، تو 25 کروڑ لوگ کہاں سے آغاز کریں کہ وہ کم از کم ریاست کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں کہ ہمارے بارے میں سوچا جائے؟ جی بالکل، اس میں آپ نے جیسے فرمایا، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، ہمارے یہاں بڑا بڑا ٹیلنٹڈ آدمی پڑا ہوا ہے جناب، دانشور طبقہ ہے، دانشور ہیں ہمارے. اور مطلب یہ کہ وہ ان کو بھی تھوڑا سا آگے آنا چاہیے. اور وہ اب دیکھیں نا، جب اسٹوڈنٹس کو اگر ان کا ٹیچر جو ہے نا، وہ اگر پارٹی بازی میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ غلط بات ہے، ان کو اصل بات بتائیں، ٹھیک ہے نا جی. اپنا جو بھی نظریہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو گرومنگ تو صحیح طریقے سے کریں نا. اب ہمارے لوگ جو ہے نا، دیکھیں یہاں سارے قانون توڑتے ہیں. میں نے باہر ملک میں جا کے دیکھا کہ مجال ہے، ہمارا ہی پاکستانی بھائی ہوتا ہے، وہاں کوڑا نہیں پھینکے گا راستے میں، اسے پتہ ہے پکڑنے کی جا کے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی اب جہاں سے دیکھیں نا، میں بتاؤں، میں بڑی معذرت سے بتا رہا ہوں، پٹھان لوگ کہتے ہیں جی ہمارا یہ جو ہے بندوق ہمارا زیور ہے.
ذرا دبئی میں لے کے تو پھر ہے نا وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا, اس کا مطلب یہاں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایسے جی بالکل. یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو لوگ شر پھیلا رہے ہیں, تو اس ویپن کو, سوشل میڈیا کے اس ہتھیار کو مثبت سمت میں بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت ہی آپ نے کچھ اہل دل کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سوشل میڈیا کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کریں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کو, اس میں آج کل فرقہ واریت کا جو ہے نا وہ زہر بہت کھلا جا رہا ہے. بڑی بڑی برگزیدہ شخصیات کو جو ہے نا کنٹروورشل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. وہ ہمارے جو اتنی بڑی یعنی وہ بزرگ, وہ صحابہ, وہ اہل بیت جو یعنی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے, جنہوں نے جو کیسر و کسرا کو اڑا دیا, جو دبے ہی نہیں, جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ دنیا فتح کر لی, جو اتنے کمیٹڈ لوگ تھے کہ جن میں تقوی اور جن میں توکل اور قناعت اور ایک کمٹمنٹ اور اللہ تعالیٰ پہ اتنا شدید قسم کا یعنی کہ بھروسہ ہے, ان لوگوں کے بارے میں اتنی بری بری باتیں جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا کھڑتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم صحیح تناظر میں ان شخصیات کو پیش کریں, ان کی خدمات کو دیکھیں, ان کی کمٹمنٹ کو دیکھیں, ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھیں, ان کی ڈیووشن کو دیکھیں, اس ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو اس سے یقینی طور پہ تبدیلی آئے گی. بالکل. بہت شکریہ باسط صاحب آپ کے وقت کا, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.